نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم مکرم سامعین کرام، عزت مآب بزرگوں، ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا کرم احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس پرفتن دور کے اندر بروقت مسجد میں حاضری کا موقع عنایت فرمایا۔ سامعین، سب سے بڑا انعام اکرام اللہ تعالیٰ کا ہم پر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان والے گھروں میں ایمان کے ساتھ پیدا کیا۔ محترم، ہم میں سے ہر کوئی جانتا ہے یہ دنیا عارضی ہے، ایک متعینہ وقت کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا گیا ہے، اور ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہی گیا ہے امتحان کے لیے۔ کہ مثال کے طور پر جب کسی 10th 11th 12th والے بچے کا کسی یہاں ایک سینٹر لگتا ہے کہ آپ کو وہاں امتحان دینے جانا ہے، تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے وہاں امتحان دینے جانا ہے، اس کی تیاری کی ہے یا نہیں کی ہے۔ اگر کی ہے تو وہ اس تیاری کو وہاں جا کر بروئے کار لاتا ہے اور اچھے نمبرات سے پاس ہو جاتا ہے، اور اگر تیاری نہیں کی ہوتی ہے تو یقیناً وہاں جا کر سوالوں میں پریشان حال ہو جاتا ہے۔ پھر بہانے کبھی ہوتے ہیں کہ میں پڑھ نہیں پایا، کبھی بیمار رہا، کبھی پورے سال مجھے ٹیچروں نے صحیح سے سمجھایا نہیں ہے، ٹیچر ہمیں انگلش میں سمجھاتے رہے، ہم تو ٹھہرے اردو والے پہاڑی، کہیں اگر کشمیری میں پھنس جائے تو بولتے ہیں کشمیری میں سمجھایا گیا، ہم ٹھہرے اردو والے پہاڑی۔ یا پھر ماں باپ کو پھر اسی لپیٹے میں لیتا ہے کہ میں نے کتنی بار آپ کو کہا مجھے موبائل لے کر دیں تاکہ میں اس کے ذریعے سے آن لائن کلاسز لے سکوں تو پاس ہو جاتا۔ یہ سب بہانے ہوتے ہیں ان نکمے نالائق اسٹوڈنٹس کے جو فیل ہو جاتے ہیں۔ اور کیا آیا پاس ہونے والے کا کوئی بہانہ آج تک کسی نے سنا؟ اور یقیناً کبھی کبھار پاس ہونے والا تو کریڈٹ بھی نہیں دیتا ہے کہ میں پاس کیوں ہوا، نہ اس سے ہی پوچھا جاتا ہے کہ آپ پاس ہوئے کیوں، کیسے ہوا آپ پاس ہو گئے۔ بس وہ خوشی خوشی سب اس سے ملاقات کرتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی حال ہے کہ یہ دنیا ہمارے لیے تیاری کی جگہ ہے اور امتحان گاہ ہے، اور اس کے بعد آخرت میں ہمیں سوال جب پوچھے جائیں گے کہ تم کیا اعمال کر کے آئے، تم نے قرآن پڑھا، تم نے دین سیکھا، تم نے نمازیں پڑھی، تم اللہ کے راستے میں نکلے، تو پھر وہاں بہانے بازیاں ویسے ہی شروع ہوں گی جیسے ایک نالائق نکما اسٹوڈنٹ، شاگرد، طالب علم فیل ہونے کے بعد، ناکام ہونے کے بعد دیتا ہے۔ اور وہاں بھی یہی یہی بہانے ہوں گے کہ جی دنیا میں تو میں مولویوں کو کہتا رہا مجھے پڑھاؤ، مگر مجھے پڑھایا نہیں گیا، مولوی عربی میں پڑھاتے رہے، میں ٹھہرا اردو والا، مجھے کہاں سمجھ آتی قرآن کی، قرآن تو عربی میں تھا، مولوی پڑھ کے نکل جاتا تھا، مجھے اس کی سمجھ آتی نہیں تھی۔ یا پھر وہ بہانے دے گا اپنے والدین کو کہ مجھے والدین نے کام کاج میں لگا رکھا، مجھے پڑھایا نہیں، دینی تعلیم یا تربیت مجھے دی نہیں، تو میں کیوں کر یا کیسے پاس ہوتا، یہاں کیسے کامیاب ہوتا، اور بعین ہی وہ پھنس جائے گا۔ آخر کار کسی دوسرے کو نہیں پوچھا جائے گا کہ بھائی یہ جو بہانے بنا رہا ہے اس کے ذمہ دار تم ہو، پھنسے گا وہ خود۔ اس دنیا میں بعین ہی آپ اپنے بچوں کے لیے اپنی آخرت برباد کریں، آپ والدین کے آڑے میں آ کر اپنی آخرت برباد کریں،
آپ رشتہ داروں اور دنیا داروں کی جو ہے پریشر میں آ کر اللہ کو ناراض کریں، کل قیامت کے دن جہنم میں جب چمڑی جلے گی تو پتہ چلے گا کہ خسارہ تو میرا ہی ہوا۔ قرآن کریم زندوں کے لیے ہدایت تھی، یہ زندوں کے لیے ضابطہ حیات تھا۔ قرآن کریم کا اصل مقصد یہ تھا کہ اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھا جاتا، اس کو سمجھا جاتا، اس کو سیکھا جاتا، تاکہ یہ دنیا میں ہماری رہبری کرتا، مکمل رہبری کرتا۔ اور قرآن کریم کی سب سے پہلی آیت یہی چیز کا درس دیتی ہے۔ آپ دیکھیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الف لام میم، یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی تردد نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ اور متقین کون ہیں؟ اللہ کے خوف والے، جس کو اللہ کا خوف دل میں ہو۔ متقی سے مراد یہ ہے، متقی سے مراد جبے کبے والا آدمی نہیں ہے، متقی سے مراد لمبی داڑھی والا آدمی نہیں ہے، متقی سے مراد میں یہاں بیٹھا تقریریں واعظ و نصیحت کرنے والا آدمی نہیں ہے، متقی سے مراد 1000 دانے کی تسبیح لپیٹنے والا آدمی نہیں ہے۔ متقی وہ شخص ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، اور جس کے دل میں اللہ کا خوف نہ ہو نا، وہ دن میں آپ کو پکا سچا نمازی ملے گا اور رات میں چوریاں کرتا پھرے گا، رات میں اچھا خاصا تہجد گزار ملے گا اور دن میں وہ ہر ایک کا حق مارتا ہوا ملے گا آپ کو۔ اسی وجہ سے فرمایا یہ متقین نہیں ہے، یہ تو سامنے کے ریاکار منافق لوگ ہیں۔ متقین وہ ہیں جن کے دل میں اللہ کا خوف ہے، اور جب دل میں اللہ کا خوف آئے گا نا، پھر حق ادا کرنے میں انسان کبھی ہچکچائے گا نہیں، پھر چہرے پر داڑھی بھی آئے گی، پھر انسان سوچے گا کہ میں کیوں کر یہ یہودیوں کا لباس پہنوں، پھر لباس میں بھی وہ سنت زندہ ہو جائے گی، پھر قرآن کریم کی طرف بھی رجحان آئے گا، پھر نمازوں میں وہ لذت محسوس ہوگی، نمازوں کا اصل مقصد سمجھ آئے گا۔ جب دل میں اللہ کا خوف نہیں تو 1000 سجدے دیے مگر کوئی فائدہ آئے گا نہیں۔ فرمایا یہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اور آپ اور ہم بتائیں کہ ہم میں سے کتنے نے فکر کی کہ اس قرآن کریم کو سمجھا جائے، اس قرآن کریم کو سنا جائے، اس قرآن کریم کو بالتجوید۔ دیکھیے ہم سوچتے ہیں نا کہ بس پڑھ لینا بڑی چیز ہے، نہیں، آپ اگر اردو میں کہیں، آپ لڑکی کے الفاظ الگ استعمال کرتے ہیں، مؤنث کے لیے الگ الفاظ استعمال کرتے ہیں، تو کیا کرتی ہے، اور مذکر کے لیے الگ الفاظ استعمال ہوتے ہیں، تو کیا کرتا ہے۔ کرتی اور کرتا میں کتنا فرق آ گیا، انگلش میں جائے تو شی اور ہی کا کتنا فرق آ گیا ہے، دس اور دیٹ کا کتنا فرق آ گیا۔ بعین ہی عربی ایسی ہی ہے، آپ سمجھے الحمدللہ رب العالمین، یہاں الحمد ہا، یہاں والا ہا کا بجائے آپ نے ہا پڑھ لیا الحمدللہ رب العالمین، اس کے بالکل ترجمہ برعکس ہو گیا۔ اب قاف کی جگہ کاف، حالانکہ مولویوں کا بڑے طنز کیے جاتے ہیں، اے جی مولویوں نے بیڑا غرق کر رکھا ہے، نمازیں خراب کر رکھی ہیں، ایک لفظ کے اوپر مولویوں کو اتنا گھسیٹا جاتا ہے کہ مولویوں کے پیچھے نماز درست ہے یا نہیں ہے وہ اس چیز سے ثابت کیا جاتا ہے، یہ ولد ضالین پڑھتا نہیں ہے، یہ ولد ضالین پڑھتا ہے، یہ تو ولد ضالین ہے، دود ہے، دود لفظ کوئی دود لفظ نہیں ہے، دود لفظ ہے ہی نہیں، یہ ضاد ہے، اس کے مخارج ہیں، اس کے پیچھے ایک مستقل ایک تجوید چلتی ہے۔ پہلے تجوید پڑھانے والے کو سب سے پہلے دانتوں کے نام سکھائے جاتے ہیں،
یہ ثنائے علیہ ہیں، یہ ثنائے سفلا ہیں، یہ رباعیات ہیں، یہ عنیاب ہیں، فلا، پورے دھاتوں کے نام سکھائے جاتے ہیں، تاکہ کل جب اس کو کہا جائے کہ ضاد کو پڑھنے کے لیے آپ نے زبان کی نوک کو ثنائے علیہ کے جڑوں میں لے جانا ہے، تب جا کر ضاد ادا ہوگا، تب جا کر پتہ چلے گا کہ ضاد پڑھنے والا بھی غلط، ضاد پڑھنے والا بھی غلط۔ معلوم چلا ولا ضالین پڑھ دیا تو زا سے ہو گیا یہ، اور زال سے مراد کچھ اور ہوگی، اور ضاد سے مراد کچھ اور ہوگی۔ جیسے انعمتو، انعمتا میں اتنا فرق ہے کہ ایک شخص نے کہا صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ مجھے ہدایت کا راستہ دے اور ایسا راستہ مجھے دکھا جس پر چلنے والوں پر تو نے انعام کیا، انعمت علیہم، تو نے انعام کیا۔ یہاں پڑھ لیا انسان نے انعمتو، نقل کفر، کفر نباشد، اور اس نے کفر کر لیا، کفر صریح میں وہ شخص داخل ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں انعمتو تا کے اوپر پیش جب آئی تو یہ اس سے مراد ہوگا کہ جس پر میں نے انعام کیا۔ اللہم انی کا ترجمہ الگ ہے اور اللہم انا کا ترجمہ الگ ہے۔ ایک الف کا فرق پڑھنے سے، ایک یا اور الف میں فرق پڑھنے سے یہ کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے، مگر ہم نے سمجھا نہیں، ہم نے سوچا بس چلتا ہے جی۔ آپ بتائیں اگر چلتا ہوتا تو آپ بینک میں جائیں، بینک والے کہیں کہ یہاں آپ کو ڈپازیٹر کے اوپر سائن کرنا ہے، آپ جا کے آفیسر کے اوپر سائن کرائیں، ان کو کہیں چلا لیں جی، ہیں ادھر کا سائن ادھر، کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ کہیں بھائی جی صاحب اس میں فرق کتنا پڑتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ اس میں فرق پڑتا ہے برابر ایک پیشے کا۔ آپ ہیں یہاں آ کر جمع کرنے والے، اور آفیسر ہے اس نے ڈگریاں کی ہوئی ہیں، لاکھوں روپیہ خرچ کر کے وہ ملازم بنا ہے یہاں بینک میں، اور آپ ایک عام آدمی آ کر آفیسر کی جگہ سائن کر کے چلے جائیں گے، کہیں گے فرق نہیں پڑتا۔ ایسے ہی قرآن کریم کو صحیح اور غلط پڑھنے سے فرق پڑتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں، معلوم چلا جو تعریف ہو رہی ہے وہ تعریف کے بجائے جو ہے مذمت ہو رہی ہے، معلوم چلا جو ثواب مانگنا تھا مانگنے لگ گیا انسان عذاب ہے۔ تو معلوم چلا کہ کل قیامت کے دن ہمیں ہمارے سب بہانے یہیں کے یہیں رہ جائیں گے۔ اللہ نہ کرے اللہ نے پوچھ لیا کہ تم اپنی معمولی سی رقم کو بچانے کے لیے ایک بینک میں فارم بھرنے جاتے تھے تو 10 لوگوں سے پوچھتے تھے بس ذرا بتاؤ یہ ادھر کہاں سائن کرنا ہے، کیسے لکھنا ہے، کیا کرنا ہے، اور جہاں تم نماز پڑھ رہے تھے میری تعریف کر رہے تھے وہاں تم نے کسی جاننے والے کو پوچھا نہیں کہ میری نماز آیا درست ہے کہ نہیں ہے۔ آپ سوچیں کہ ایک تکبیر تحریمہ کہی، ایک شخص نے تکبیر تحریمہ کہنے کے ساتھ وہ سیدھا رکوع میں چلا گیا، امام صاحب کو دیکھا کہ رکوع میں ہے، پتہ نہیں کتنے وقت سے رکوع میں ہے، کیا پتہ ابھی کھڑے ہو جائیں گے جلدی جلدی، تو بہتر ہے میں فوراً اللہ اکبر کر کے سیدھا نماز کے رکوع میں۔ تو آپ نے قیام چھوڑ دیا، اور قیام مستقل فرض ہے، فرض چھوڑنے سے نماز ادا نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب آپ سوچیں آپ نے رکوع کیا، رکوع کرنے کے بعد آپ نے پوری کمر سیدھی نہیں کی، آپ سیدھا سجدے میں چلے گئے، تو ہر تعدیل ارکان یہ واجب ہے، تعدیل ارکان واجب ہے۔ تعدیل کہتے ہیں ہر رکن کو تسلی سے، اطمینان سے ادا کرنا، تو آپ نے واجب چھوڑ دیا جس کے اوپر آپ کا سجدہ سہو آ گیا، اب سجدہ سہو آپ نے کیا نہیں، آپ کی نماز درست نہیں ہوئی۔ آپ سوچیں یہاں بیٹھ کے مولوی فلاسفریاں مار رہا ہے، فلاسفریاں نہیں مار رہا ہے، آپ 5 منٹ میں نماز نہیں سیکھ سکتے، کیونکہ میں نے 3 سال ایک کتاب پڑھی ہے، 3 سال نور الازاح ایک کتاب ہے،
اس کے اندر نماز کے مسائل ہیں، ایک پورا باب ہے، 15,000 مسائل سمجھائے جاتے ہیں اس کتاب کو پڑھانے کے لیے۔ کتنے مسائل، اس کی تشریح، حالانکہ باب تو اس میں 100-150 کا صفحے کا ہے نماز کا باب، مگر اس کو سمجھانے کے لیے 1500 مسائل تفصیل کے ساتھ پڑھنے پڑتے ہیں، تب جا کے وہ باب کل جب ہم امتحان میں جاتے ہیں، نور الازا کے نام سے وہ جو کتاب آتی ہے اس کے اوپر ہم جب پرچہ دیتے ہیں تو وہ پاس ہوتی ہے۔ یعنی کہ ایک مولوی کو 1500 مسائل نماز کے باب کو کیا کرنے کے لیے، پاس کرنے کے لیے یاد کرنے پڑتے ہیں، سمجھے آپ۔ پھر اللہ کے یہاں قبول کروانے کے لیے کیا کتنے مسائل کا یہاں احتیاط کرنا ہے، اہتمام کرنا ہے، کتنی تسکین کی ضرورت ہے، اطمینان ضروری ہے۔ آپ سوچیں، ہم لوگ فارملٹیاں ادا کر رہے ہیں، کل قیامت کے دن یہ فارملٹیاں ہمارے منہ پر جو ہے نا بدبودار گٹر کے گارے کی طرح لپیٹ کے مار دی جائیں گی کہ یہ نمازیں ہمارے یہاں قبول نہیں تھی، تم نے جو 40 سال سے نمازی پڑھے ہیں یہ سب کی سب کیا ہیں، بیکار ہیں۔ تو اس لیے ہم آج کے بعد فکر کریں گے، کوشش کریں، جتنی عمر گزر گئی، جتنی نمازیں ہم نے پڑھی، آج کے بعد ان کو سیکھنے کی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ ہاں، چھوٹوں کے لیے درسگاہ ہے، مدرسہ ہے، بڑوں کے لیے کیا ہے جی، اللہ کا راستہ ہے، تبلیغ ہے۔ جب تبلیغ سے اچھا دل لے کر آئیں تو کسی شیخ سے مرید ہو جائیں، اچھے شیخ سے بیعت کر لیں، تسبیحات، فضائل، ذکر و اذکار کا اہتمام کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما توفیقی الا باللہ۔